بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، ایسی کتاب اتاری جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور یہی اس کتاب کی اصل اور مرکزی آیتیں ہیں، مرکزی نشانیاں ہیں، اور بعض آیتیں وہ ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں دو طرح کی ہیں، بعض آیتیں وہ ہیں جو محکم ہیں، محکم کا مطلب ہوتا ہے یعنی بالکل پختہ اور اس کے معنی بالکل واضح، اس کے احکامات صاف طور پر دیے گئے ہیں، جس میں کوئی جو ہے پھر شبہ یا پھر جو ہے غلط مطلب جو ہے بیان کرنے کا اس میں کوئی جو ہے موقع نہیں ہوتا۔ لیکن بعض آیتیں وہ ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں۔ اب متشابہات کون سی آیتیں ہیں؟ متشابہات وہ آیتیں ہیں جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض حقائق کائنات کے بارے میں بیان کیے ہیں، جس کا انسان جو ہے اپنی حواس سے، آنکھ سے، ہاتھ سے چھو کر، چکھ کر یا پھر کسی اور طرح سے اس کا جو ہے یعنی اس طرح سے ادراک نہیں کر پاتا، یا غیر طبیعی چیزوں کا اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، یا ان چیزوں کا، ان حقائق کا قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے جو انسان کی یعنی انسان کے ادراک سے باہر کی چیزیں، آخرت کے بارے میں، غیب کے بارے میں۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں جس کو جتنا ہو سکے عام فہم انسانوں کے ذہن سے قریب تر کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس میں یعنی انسان اگر بہت زیادہ اس کی گہرائی میں پہنچنا چاہے، یا اس کو بہت زیادہ جو ہے اس میں قریب کرنا چاہے، تو انسان اس کی وجہ سے جو ہے گمراہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے غیبیات سے ہے یا پھر ان چیزوں سے ہے جس کا انسان جو ہے جس کو اپنے یعنی ہر آدمی اس کا ادراک نہیں کر سکتا، تو ان کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، یعنی جو دین میں کمیاں اور نقص تلاش کرنا چاہتے ہیں، دین کو جو ہے بدنام کرنا چاہتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، اس کی آیتوں کو جو ہے اس کی آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ قرآن مجید میں نقص تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس کی آیتوں میں جو ہے کمیاں تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھاپن ہے، وہ لوگ انہی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہوتی ہیں، اس لیے نہیں کہ اس کو صحیح طور پر سمجھا جائے، بلکہ اس لیے کہ فتنہ تلاش کیا جائے، فتنے میں جو ہے لوگوں کو کیسے مبتلا کیا جائے، ابتغاء تأویلہ، الٹے سیدھے معنی اس کو پہنائے جائیں، اس لیے ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، وہ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، اور جو علم میں پختہ ہوتے ہیں، جو پختہ علم والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں، ہم اپنے رب پر ایمان لائیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کل من عند ربنا، یہ سارا کا سارا
چاہے وہ محکمہ آیتیں ہوں چاہے متشابہ آیتیں ہوں، وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں۔ محکمہ آیتوں میں اللہ نے احکامات دیے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، حق اور باطل کو سمجھایا ہے، آخرت کو، دنیا کو، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو، ساری چیزیں اللہ نے محکمہ آیتوں میں بیان کر دی ہیں۔ لیکن بعض آیتیں وہ ہیں جو اللہ نے جو ہے صرف اس لیے بیان کی تاکہ اس کے ذریعے سے انسان سمجھ سکے کہ یہ کلام جو ہے کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ وما يذكر الا اولو الالباب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ سب لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے گمراہ کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے، جو اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضیات پر لانا چاہتا ہے اور حقیقت میں ایمان کے درجے تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور جس کے دل میں طلب نہیں ہوتی، جس کے دل میں کجی ہوتی ہے، اور جو قرآن مجید میں جو ہے تحریف کرنے کے لیے یا قرآن مجید کو جو ہے اللہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اور وہ لوگ جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا علم پختہ ہوتا ہے، جو قرآن مجید کی آیتوں کو غور و فکر کرتے ہیں، وہ لوگ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اتراتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر واپس گمراہ مت کرنا، ہمارے دلوں میں جو ہے روح پیدا نہ کرنا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان جو ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا، اللہ کا جو ہے اس پر شکر ادا نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ایک جگہ اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے اپنی کتاب دی، علم دیا، یعنی نبوی تعلیمات دی، اللہ تک پہنچنے کا علم دیا، لیکن ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ قرآن مجید میں سب سے حقیر اور سب سے ذلیل جو مثالیں دی گئی ہیں وہ دو لوگوں کے لیے دی ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ نے کتے کی مثال دی کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے، اور ایک جگہ پر اللہ نے مثال دی مثلاً کمثل الحمار کہ اس کی مثال گدھوں کی طرح ہے، یہودیوں کے بارے میں فرمایا۔ اور اس آدمی کے بارے میں جس کو اللہ نے علم دیا تھا، اس نے اس کی ناقدری کی، وہ تو اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے، جو اس کے اوپر بوجھ ڈالو تو بھی ہانپتا ہے، بوجھ نہ ڈالو تو بھی ہانپتا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ جو واقعی صحیح معنی میں اللہ کی کتاب کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں، اچھا اعمال کر کے جو ہے اتراتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں جو ہے روح پیدا نہ فرما، ہمیں جو ہے محروم نہ فرما، وہب لنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی رحمت سے جو ہے ہم پر فضل فرما، ہمیں اپنے رحمت میں جگہ عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا جو ہے نوازنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سمجھ